بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ فوڈ گرین سپروائزر کا پیپر ڈسکس کریں گے۔ پی پی ایس سی کے تھرو یہ ایک ہی پیپر ہوا، کیونکہ یہ پرانا پیپر ہے تو اس کا سلیبس اور ابھی جو پیپر ہونے ہیں اس سال جو نیکسٹ ویک میں پیپر ہونے جا رہا ہے فوڈ گرین سپروائزر کا، اس کا سلیبس ذرا ڈفرینٹ ہوگا، تو ہر سبجیکٹ کو آپ نے الگ سے کور کر لینا ہے۔ کوئی اگر سبجیکٹ اس کے اندر نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ میتھ یا ایوری ڈے سائنس یا کمپیوٹر کے کویشچن اس پیپر کے اندر نہیں ہوتے، تو وہ بھی آپ نے لازمی پریپیئر کر کے جانا ہے۔ ایک چیز تو یہ کلیئر کر لیں۔ اس کے بعد کیونکہ اس پہ کوالیفیکیشن جو ہے وہ میٹرک مانگی ہوئی ہے، تو فوڈ گرین انسپیکٹر یا اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر کی نسبت یہ پیپر قدرے آسان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس پہ ڈیفیکلٹی لیول ذرا کم ہوگا۔ ایک میٹرک لیول کا پیپر اور ایک انٹر یا بیچلرز لیول کا پیپر، اس میں ذرا فرق ہوتا ہے۔ کویشچن پھر بھی ظاہری بات ہے جنرل ہونے ہیں، جنرل نالج سے ریلیٹڈ ہونے ہیں، تو آپ کو ہر طرح سے پریپیئر ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر یا فوڈ گرین انسپیکٹر کا پیپر کر لیں گے اٹیمپٹ، تو ان کے لیے یہ فوڈ گرین سپروائزر کا پیپر ذرا ایزی ہو جائے گا اٹیمپٹ کرنا۔ تو پیپر کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کویشچن، وچ پروونس آف پاکستان ہیز دی لارجسٹ ایریا۔ یہ تو بڑا ہی بیسک سا کامن سا کویشچن ہے کہ ایریا کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے۔ The border between پاکستان اینڈ افغانستان، اسے بولتے ہیں ڈیورنڈ لائن، جو 1893 میں اسٹیبلش ہوئی۔ اب جو کویشچن ہے نا، آپ نے سمپلی یہ نہیں کرنا کہ اسٹیٹمنٹ پڑھی اور اس کا آنسر یاد کر لیا، یہ رٹا لگانے والی بات ہو جاتی ہے۔ کویشچن کو ہر ایسپیکٹ سے دیکھیں۔ اب جو ڈیورنڈ لائن ہے وہ کبھی نہ کبھی اسٹیبلش بھی ہوئی ہوگی، تو آپ کو اس سے متعلق جو کویشچن ہے نا، یعنی ایئر کون سا ہے، کس ایئر میں اسٹیبلش ہوئی، وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس وقت افغانستان کا یعنی بادشاہ کون تھا، لاسٹ کنگ کون تھا، اس طریقے کے کویشچن جو ہے نا وہ بھی آپ کو پریپیئر ہونے چاہیے۔ اگلا کویشچن ہے، ان وچ ایئر NWFP واز نیمڈ خیبر پختونخوا۔ تو 2010 میں جب آئین میں 18ویں ترمیم کی گئی، اس کے بعد NWFP جو نام تھا، صوبہ سرحد جو تھا، اس کو خیبر پختونخوا کر دیا گیا۔ فورتھ کویشچن ہے، دی محمد ایجوکیشنل کانفرنس واز فاؤنڈیڈ ان دی ایئر 1886۔ دی جلیانوالہ باغ انسیڈنٹ ٹک پلیس آن 13th of April 1919۔ اب جلیانوالہ باغ سے ریلیٹڈ جو کویشچن آتے ہیں اس میں جلیانوالہ باغ ہے کہاں؟ بھارتی پنجاب امرتسر میں ہے۔ اور یہ ٹریجڈی ہوئی کیا تھی کہ سکھوں کی قتل عام ہوا تھا سکھوں کا، کس کے کہنے پر؟ جنرل ڈائر کے کہنے پر۔ نیکسٹ کویشچن ہے، دی پیمفلٹ ناؤ اور نیور واز ریٹن بائی چودھری رحمت علی، وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ اے ممبر آف اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ECO۔ تو ECO افغانستان، قزاقستان اور پاکستان یہ تینوں ممبر ہیں، لیکن چچنیا جو ہے وہ ECO کا ممبر نہیں ہے۔ پرسنٹیج آف وومن ان دا پاپولیشن آف پاکستان از، یہ تب کے کرنٹ افیئر کا کویشچن ہے۔ تب کے کرنٹ افیئر کے کویشچن آپ چاہے نہ بھی کریں کیونکہ یہ پرانا پیپر ہے، تو آپ 2023-2022 کے کرنٹ افیئرز جو ہیں وہ پریپیئر کریں۔ تب جو وومن پاپولیشن تھی پاکستان کی 51% تھی۔ ابھی ریسنٹلی مردم شماری ہوئی ہے تو اس کے نتائج آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ابھی خواتین میں کیا جو آبادی کا تناسب ہے وہ کتنا ہے۔ رینک آف پاکستان اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن سائز ان دا ورلڈ، تب پاکستان جو آبادی کے لحاظ سے چھٹا بڑا ملک تھا، ابھی پاکستان آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے۔ نیشنل فلاور آف پاکستان از جیسمین، چنبیلی۔ باؤنڈری لائن بٹوین چائنا اینڈ انڈیا، یہ بھی کامن کویشچن ہے۔ چائنا اور انڈیا کی جو باؤنڈری ہے اسے بولا جاتا ہے میکمین لائن۔ ڈیورنگ برٹش رول ان انڈیا ان 1905 بنگال واز پارٹیشن۔ ابھی یہاں اس نے یہ بتا دیا کہ بنگال کی پارٹیشن 1905 میں ہوئی، یہ چیز آپ نے یاد کر لینی ہے۔ اس وقت وائسرائے کون تھا؟ دیٹ واز لارڈ کرزون۔ شملہ ڈیپوٹیشن، شملہ وفد اکتوبر 1906 میں گیا، جس کے اندر مسلمان لیڈرز کی تعداد تھی 35۔ The demand for separate electorate in India by the Muslims was accepted in 1909۔ اور 1909 میں کس صورت میں؟ منٹو محلے ریفارمز جب آئیں تب یہ مسلمانوں کا مطالبہ جو ہے علیحدہ الیکٹوریٹ کا مان لیا گیا۔ انڈیاز پارٹیشن پلان واز اناؤنسڈ آن جون 3، 1947۔ 3 جون 1947 کا جو پارٹیشن کا پلان ہے۔ وچ انڈین مسلم لیڈر واز بیریڈ ان یروشلم، تو محمد علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر جو ہیں وہ یروشلم میں دفن ہے۔ ہو واز دی لاسٹ وائسرائے آف انڈیا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخری وائسرائے تھا بر صغیر کا۔ ہو واز دی لاسٹ گورنر جنرل آف پاکستان، پاکستان میں 4 گورنر جنرل ہوئے، یاد کر لیں۔ پہلے قائد اعظم، دوسرے خواجہ نازم الدین، تیسرے ملک غلام محمد اور چوتھے سکندر مرزا۔ سکندر مرزا نے گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر کے پھر صدر کا عہدہ جو ہے انٹروڈیوس کروایا، اور پہلے صدر جو تھے وہ سکندر مرزا تھے۔
آبجیکٹیو ریزولوشن واز پاسڈ ان 1949. ڈیٹ کیا تھی؟ 12 مارچ 1949. اور 1985 کا جو آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے، 1985 میں قرارداد مقاصد جو تھی آبجیکٹیو ریزولوشن، اس کو پاکستانی آئین کا حصہ بنا دیا گیا تھا ترمیم کر کے. Who was the Indian Prime Minister to sign تشکینت ڈیکلریشن with پاکستان؟ اس وقت انڈین پرائم منسٹر تھے لال بہادر شاستری. قائد اعظم محمد علی جناح جوائنڈ مسلم لیگ ان 1913، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. پھر الہ آباد ایڈریس بائی علامہ اقبال واز ڈیلیورڈ ان، تو علامہ اقبال نے اپنا خطبہ الہ آباد 1930 میں دیا تھا. مسلم لیگ کا وہ 27واں سالانہ سیشن تھا جس کے اندر علامہ اقبال نے اپنا خطبہ دیا تھا. اس میں کیا تھا کہ مسلمان اکثریتی علاقوں کو ملا کے ایک الگ ملک بنا دیا جائے. کوشچن کو ہر طریقے سے پریپیئر کرنے کی کوشش کریں. Which Indian Muslim leader moved the Pakistan resolution at All India Muslim League session held in Lahore in 1940؟ تو قرارداد پاکستان جو پیش کی وہ مولوی فضل الحق. The first Prime Minister of Pakistan لیاقت علی خان was assassinated on assassinated مطلب قتل کر دیا گیا راولپنڈی میں اکتوبر 16 1951 کو. شملہ اگریمنٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان was signed in 1972. حضرت شیخ علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش جنہیں بولا جاتا ہے came to India during the time of غزنویز. The normal temperature of the human body، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 98.4 فارنہائٹ ہوتا ہے، یا ڈگری سیلسیس میں بات کریں 37 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے. کیپٹل آف میانمار، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے رنگون ہے. ورلڈ پاپولیشن ڈے اس نے پوچھا 11 جولائی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ورلڈ واٹر ڈے اس نے پوچھا وہ 22 مارچ کو ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک ورلڈ ارتھ ڈے ہے وہ 22 اپریل کو ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر ورلڈ لٹریسی ڈے ہے 8 ستمبر کو. یہ یعنی امپورٹنٹ جو انٹرنیشنل ڈیز ہیں یہ بھی آپ یاد کر کے جائیں. گرینوچ مین ٹائم پاسز تھرو، گرینوچ مین ٹائم جو ہے کچھ ہی ملکوں سے پاس ہوتا ہے جس میں فرانس ہے، اسپین ہے اور برکینا فاسو یا افریقہ کے کچھ ممالک ہیں. تو مالی بھی ان میں سے ایک ملک ہے جن میں سے گرینوچ مین ٹائم پاس ہوتا ہے. ڈیش از دا نیئرسٹ پلانٹ ٹو ارتھ، تو زمین کی بات ہو رہی ہے. زمین کے سب سے زیادہ نزدیک جو ہے وہ وینس ہے. اگر سورج کی بات کی جائے تو سورج کے سب سے زیادہ نزدیک ہے مرکری. ڈسٹینس بٹوین دا ارتھ اینڈ دا سن ڈیورنگ ونٹر، سردیوں کے یعنی جب سردیاں ہوتی ہیں تب زمین اور سورج کا جو فاصلہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو زمین کا جو چکر ہے سورج کے گرد وہ شروع ہوتا ہے جنوری میں اور دسمبر میں آ کے اینڈ ہو جاتا ہے. تو یعنی دسمبر جنوری جو ہے یہ سردیوں کے ہی مہینے ہیں، اس وقت زمین جو ہے سورج کے سب سے زیادہ نزدیک ہو رہی ہے، یا اپنا چکر ختم کر رہی ہوتی ہے یا اپنا چکر شروع کر رہی ہوتی ہے. تو سورج کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ جو ہے سورج سے دور جانا شروع ہو جاتی ہے اور پھر دسمبر میں آ کے اپنا جو ریولیوشن ہے وہ کمپلیٹ کر لیتی ہے. وچ کنٹری ہیز دا لارجسٹ مسلم پاپولیشن، تو دنیا میں مسلمان آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے. Which city was once known as Constantinople؟ قسطنطنیہ استنبول کا پرانا نام ہے. What is the common name of sodium chloride NaCl جسے ہم بولتے ہیں وہ ہے salt. What is chlorophyll's color؟ chlorophyll کا رنگ سبز ہوتا ہے. In which European city are the headquarter of Red Cross؟ تو ریڈ کراس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے. Which city is capital of Sri Lanka؟ تو سری لنکا کا کیپٹل ہے کولمبو. سری لنکا کی کرنسی بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. سری لنکا کا پرانا نام سیلون تھا، CEYLON سیلون، اور 1972 میں پھر چینج کر کے سری لنکا ہو گئی. یعنی ایک کویشچن کو آپ اس طریقے سے پریپیئر کریں کہ اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کویشچن مزید آ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے. Who erected the تاج محل in the memory of his wife؟ تو شاہ جہان نے بنوایا تھا. اور تاج محل کب بنا تھا؟ 1632 میں سٹارٹ ہوا اور 1648 میں جا کے مکمل ہوا. یہ شاہ جہان نے اپنی بیوی کی یاد میں، ممتاز محل کی یاد میں بنوایا. Who is the founder of modern Republic of Turkey؟ تو جدید ترکی کا بانی ہے مصطفیٰ کمال اتا ترک. واٹ از دا بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر؟ تو 100 ڈگری سیلسیس جو ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر ہوتا ہے. وچ کانٹیننٹ از کالڈ اے ڈارک کانٹیننٹ؟ تو افریقہ جو ہے اسے ڈارک کانٹیننٹ بولا جاتا ہے. ہو روٹ ہیر رانجھا؟ ہیر رانجھا لکھی وارث شاہ نے. فیض احمد فیض آپ کو پتہ ہے پاکستان کے مشہور شاعر تھے. Holy Prophet peace be upon him was born in 571 AD 571 عیسوی. ان اذان how many times the word اللہ اکبر is recited؟ تو اللہ اکبر کے الفاظ جو ہیں اذان میں 6 مرتبہ آتے ہیں. which surah of the Holy Quran was the first to be revealed؟ تو سب سے پہلے جو سورہ الگ ہے اس کی 5 آیات نازل ہوئی تھیں. who for the first time started the construction of the Holy Kaaba؟ تو کعبہ کی تعمیر پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے شروع کی تھی. according to treaty of Hudaybiyah a truce was declared between Muslim and Quraysh for 10 سالہ معاہدہ ہوا تھا یہ.
تورات واز ریویلڈ، یہ تو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی. دی لانگسٹ سورہ ان ہولی قرآن از سورہ بقرہ. حج کب فرض ہوا؟ وین حج واز میڈ obligatory مین فرض ہوا 9 ہجری میں. وچ سورہ ڈز ناٹ اسٹارٹ ود بسم اللہ، تو سورہ توبہ قرآن مجید میں ایسی سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں آتی. اور دوسرا کویشچن اس سے ریلیٹڈ ہے، ان وچ سورہ بسم اللہ ہیز اکرڈ ٹوائس، تو کون سی سورہ جس میں بسم اللہ 2 مرتبہ آتی ہے؟ دیٹ از سورہ نمل. دا نیم آف دا ففتھ کلمہ، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کلمہ استغفار. وچ از دی 12th month آف اسلامک کیلنڈر، تو اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ 12واں مہینہ ذی الحج ہوتا ہے. آئیڈینٹیفائی دا لاسٹ غزوہ ان وچ دی ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم پارٹیسپیٹڈ، تو غزوہ تبوک آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی. حضرت یوسف واز the son آف حضرت یعقوب. یہ بیسک یعنی اسلامیات کے ریلیٹڈ کویشچن ہے، کوئی زیادہ مشکل کویشچن نہیں ہے. وچ سورہ آف دی ہولی قرآن از کالڈ دی ہارٹ آف قرآن، تو قرآن کا دل کہا جاتا ہے سورہ یاسین کو. ان وچ لینگویج انجیل واز ریویلڈ، انجیل جو ہے وہ عبرانی زبان میں ہبریو جسے انگلش میں بولا جاتا ہے اس میں نازل ہوئی. ان وچ سورہ آف دی ہولی قرآن دا ورڈ خاتم النبیین از مینشنڈ، تو خاتم النبیین جو ہے وہ سورہ احزاب کے اندر ورڈ آیا ہے. ہاؤ مینی آر دا موسٹ ایگزالٹیڈ اینجلز، جو 4 فرشتے ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں، یعنی حضرت میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یعنی جو مین 4 جن کو ہم مانتے ہیں. ویسے تو سارے فرشتوں کو مانتے ہیں، یہاں اس نے مین پوچھے ہیں جو کہ 4 ہیں. وچ 2 prayers have no آذان، تو کون سی 2 نمازیں جن کی آذان نہیں ہوتی؟ نماز جنازہ اور نماز عید. دا صلاۃ وطر از پارٹ آف، صلاۃ وطر عشاء کی نماز میں ہوتی ہے. ہاؤ مینی ٹائم دا ورڈ زکوٰۃ occurs in the holy قرآن، تو زکوٰۃ کا لفظ جو ہے وہ 32 مرتبہ قرآن مجید میں آیا. دی commandment for observing fast has been stipulated in the سورہ، یعنی روزے رکھنے کا حکم کون سی سورہ میں آیا؟ سورہ بقرہ میں. اسی طریقے سے حج کا حکم بھی سورہ بقرہ میں آیا. اگلا کویشچن حج سے ریلیٹڈ ہے. وچ واز دی ٹرائب آف حضرت ابو بکر، تو حضرت ابو بکر کا قبیلہ بنو تمیم تھا. فار ہاؤ مینی ایئرس دی خلافت آف حضرت ابو بکر لاسٹڈ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک خلیفہ رہے. پک دی کریکٹ ورڈ، یہاں آپ نے اسپیلنگ کریکٹ بتانے ہیں، تو فارمیڈیبل کے کریکٹ اسپیلنگ ہے FORMIDABLE، فارمیڈیبل. پھر اگلے کویشچن پہ ہم آ جاتے ہیں. ہی ڈائیڈ آف اے سیریس ڈیزیز، DISEASE. مارک دا سینونیم آف چیئر، چیئر آپ کو پتہ ہے کرسی یا سیٹ جو بھی اس کو کہہ لیں. اور اس کے بعد پھر اس نے کہا ہے کریکٹ سینٹینس جو بنتا ہے وہ ہے شی ریزمبلز ہر کزن. اس کے بعد پھر فیوگیٹیو کا اینٹونیم اس نے پوچھا ہے. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں ان اے سینٹینس نو سونر از آلویز فالوڈ بائی، نو سونر اور نو لیٹر دین، ان کے ساتھ دین آتا ہے، نو سونر نو لیٹر دین. ون ہو از کیپیبل آف ڈیلنگ ود مینی سبجیکٹس از کالڈ، ایک بندہ جو بہت سارے کام کر سکتا ہے اسے بولا جاتا ہے ورسٹائل. آپ نے ورسٹائل ایکٹر بھی سنا ہوگا جو بہت زیادہ رولز کر سکتا ہے، تو اس طریقے سے یاد کر لیں. وٹ از دا ون ورڈ سبسٹیٹیوشن فار اے پرسن ہو از انیبل ٹو پے ہز ڈیٹ، ایک شخص جو اپنا قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو اسے بولا جاتا ہے انسالوینٹ، انسالوینٹ یا بینکرپٹ، دیوالیہ. ہز سائلنس ڈیش ٹو ریفیوزل، کریکٹ آپشن از بی، از ٹینٹاماؤنٹ ٹو ریفیوزل. پک دا رانگ ورڈ، تو ان میں غلط سپیلنگ جو ہے وہ ٹرانسفر کے سپیلنگ ٹھیک ہیں، ٹرانکویلٹی کے سپیلنگ ٹھیک ہیں، ٹرانکول کے سپیلنگ ٹھیک ہیں. TRANSPYRE ٹرانسپائر جو ہے یہ سپیلنگ نہیں ہوتے، PIRE ہوتا ہے. دی ہسبینڈ رولڈ بائی ہز وائف، یعنی وہ شخص جس پہ اس کی بیوی حکومت کرتی ہو، دیٹ از ہین پیکٹ. دا ورک مین میں سیک انڈلجنس ان دی لیبر کوٹ فار ہز، یہ یعنی بیسک کوشچن جو ہیں انگلش کے ہیں. آئی ایم سک آف یور لائز، سک آف ہوتا ہے کہ میں تمہارے جھوٹوں سے تنگ آ گیا ہوں. اس کے علاوہ پھر نیکسٹ کویشچن بھی انگلش کا ہے، برشڈ اسائڈ مائی آرگومنٹ، یہ رائٹ آپشن بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کویشچن دیکھ لیں گے. اس کے بعد پھر ایک کویشچن اس نے پوچھا دا ناؤن فرام دا ورب ایکسائٹ، تو ایکسائٹ سے جو ناؤن بنتا ہے وہ ہے ایکسائٹمنٹ. پھر ہم آ جاتے ہیں اردو کے کویشچنس کی طرف. احسان دانش کا اس نے دور حیات پوچھا، یعنی کب پیدا ہوا اور کب فوت ہوئے، 1914 سے 1982. خوش آمد تصنیف ہے سر سید احمد خان کی. بہروپیہ تصنیف ہے غلام عباس کی. افسانہ ہے پاکستان بن گیا، یہ بک ہے خدیجہ مستور کی. آنگن جو ہے ناول آنگن، یہ بھی خدیجہ مستور کا ہے، اور اس کو ایوارڈ کون سا دیا گیا؟ آدم جی ادبی ایوارڈ. مضمون وقار الملک کس کی تصنیف ہے؟ مولوی عبدالحق. پھر اس نے پوچھا اردو زبان کے پہلے ناول نگار کا نام بتائیے، وہ ہے مولوی نذیر احمد.
پھر اس نے کہا पंडित रतन नाथ सरशार और मौलाना अब्दुल हलीम शरर जैसे साहिब करम किस हिंदुस्तान के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये दोनों लखनऊ से थे। उसके बाद फिर उसने पूछा रतन नाथ सरशार को क्या कहा जाता है, चार्ल्स डिकन, उर्दू का चार्ल्स डिकन्स। प्रेमचंद का कौन सा नावल समाज के जुल्म का नुमायाँ सबूत है, बाज़ार हुस्न। मज़मून मामता किसकी तसनीफ़ है, अहमद नज़ीम कासमी। और गालिब की तारीख़ विलादत और तारीख़ वफ़ात है जी 1797 से 1869। फिर आखिरी क्वेश्चन है, मीर मेहदी हुसैन मजरू मिर्ज़ा गालिब से क्या ताल्लुक़ रखते थे, तो ये उनके दोस्त थे। ये था फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का पेपर। बेसिक क्वेश्चन थे, कुछ ज़्यादा टेक्निकल टाइप क्वेश्चन नहीं थे। उर्दू में थोड़े से हैं क्वेश्चन जो एक मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट को शायद ना आते हों। बाकी क्वेश्चन तो यानी बेसिक इंग्लिश के अंदर भी बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन थे और जनरल नॉलेज इस्लामियात के भी बेसिक क्वेश्चन थे, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो इसी तरीके का पेपर जो है वो अब भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कुछ ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं होगा क्योंकि एक मैट्रिक लेवल कैंडिडेट जो है वो कितने के अटैम्प्ट कर सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।